بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 206 اور آج اس کی 5ویں قسط ہے اور ہیڈنگ ہے اس کا پوائنٹ نمبر 1، یعنی مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات۔ ناظرین، مین ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات۔ یہ ہمارا مین ہیڈنگ چل رہا ہے اور اس کے بعد کا دوسرا ہیڈنگ ہے جو اس کے کلوز تر ہے، غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی سنِ 5 سے 6 ہجری۔ اسی کا یہ سب ہیڈنگ ہے، یعنی کہ پوائنٹ مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات، اور 206 ہے وی لاگ اور 5ویں قسط ہے اور 449 ہے پیج۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اور الرحیق المختوم اس کتاب کا نام ہے، ٹائٹل ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چھوڑا نہیں خودی کو دوڑے خدا کے پیچھے، آساں کو چھوڑ بندے مشکل کو ڈھونڈتے ہیں، مجھ سے خبر نہ پوچھ حجاب وجود کی، شام فراق صبح تھی میرے نمود کی، گوہر کو مشت خاک میں رہنا پسند ہے، بندش اگرچہ سست ہے، مضمون بلند ہے۔ مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مریسی پر قیام فرما ہی تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ ان ہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن دبر جوہی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جوہی نے پکارا، یا معاشر الانصار، انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو، اور جہجہ نے آواز دی، یا معاشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو پہنچو۔ رسول اللہ خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اس واقعے کی خبر سن کر عبداللہ بن ابی سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کی ہے کہ اپنے کتے کو پالو پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھا لے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ دیکھو، تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، اگرچہ اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ کو اطلاع دی۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے۔ بولے، حضور، عباد بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا، عمر، یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ نہیں، بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے، لوگ چل پڑے۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے، لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن
حذیر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا، آج آپ نے بے وقت کوچ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے باہر نکال کرے گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اگر چاہیں تو اسے مدینے سے نکال باہر کریں، خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ باعزت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے ساتھ نرمی برتیے، کیونکہ بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی، اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ کل کمپلیٹ ہوگا آج۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، بعد مدت کے بیمار نے شفا دیکھی ہے۔ سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کے زمانے میں وفا دیکھی ہے۔